اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی آسر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأس خبزا تأكل الطير منه نبینا بتاویلہ انا نراک من المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ یوسف، تفسیر بحر المحبہ و اسرار المودہ، احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، روحی و ارواحنا فدا۔ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی جو ہمارے سلسلے گفتگو ہے سورہ یوسف سے احسن القصص۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش پہ آزمائش میں ڈال دیتے تاکہ وہ سونا بن جائے، وہ مرکز ہدایت بن جائے، وہ منبع نور بن جائے، بلند پرواز کی استعداد کو فعلیت میں تبدیل کر دے، ایک امتحان کے بعد ایک امتحان۔ مصر کی عورتیں جو اپنی حسن و جمال، اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ، اپنی پاور اور حکومتی طاقت سے پرغرور اور شرور تھے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، یوسف کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو گئی۔ اپنے خاندانی پس منظر میں بھی فیل ہو گیا، اپنی شکل و شمائل میں بھی فیل ہو گیا، اپنے آپ کو جو سب سے زیادہ سمجھتے تھے، عقل مند، تیز، سیاست مدار، یہ بھی دھیرے کی دھیرے رہ گئی۔ مصر میں ایک اور شوشہ، ایک اور غوغا پیدا ہو گیا، وہ یہ ہوا کہ یہ کیا آدمی ہے، یہ کیسا بندہ ہے۔ جب سے مصر میں آیا کوئی نہ کوئی مسئلہ مصر میں کھڑا ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے کسی غلاموں سے یہ تو نہیں سنا تھا اتنا غلام لائے، اتنا غلام کی لین دین ہوا، اتنا کنیزیں آئی مصر میں، لین دین ہوا، کیونکہ مصر اوائل زمانے سے، شروع زمانوں سے، قدیم الایام سے مردم خیز بھی ہے، زمین خیز بھی ہے، معاشی لحاظ سے بھی مستحکم ہے اور علم و دانش کے لحاظ سے بھی مستحکم ہے۔ اس زمانے میں تھے، آج بھی ہے، یہ نہیں کہ آج نہیں ہے۔ آج دنیا کی اسلامی سب سے قدیم یونیورسٹی جامعۃ الازہر موجود ہے، بعض کا قول ہے یہ جامعۃ الزہرا تھا، حکومت فاطمیون نے اس کو بنایا تھا اس زمانے میں جب علم کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھا۔ علم کی ادھر عراق میں بنی عباسی کی حکومت آیا تو اس میں امین اور ماموم نے، دونوں بھائی تھے، امین بڑا تھا، ماموم چھوٹا تھا۔ ماموم علم دوست تھا، اس نے ایک دانشگاہ بنایا، اس نے یہ کام کیا، غربی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کرایا، یہ دارالحکمت کے نام سے ایک ادارہ بنایا۔ اس کے علاوہ ہم بڑے لیول پہ ایک بڑی وسیع پروگرام کے تحت مساجد مدارس بہت کم نظر آتے ہیں، جامعۃ الازہر اس زمانے میں بانی فاطمیوں نے بنایا۔ آج بھی اس وقت علم و ٹیکنالوجی کے دور ہے تو اسماعیلیہ کی اسلام کے لیے خدمت بہت زیادہ ہے ان کی آج بھی، حالانکہ ان کے پاس کوئی ریاست نہیں ہے، ریاست تو ان کے پاس نہیں ہے، ایک خطہ، ایک رقبہ، ایک چھوٹا سا ادارہ بھی ان کی حکومت کی جگہ نہیں ہے، حالانکہ امام ہے اس وقت، یعنی امام کی ایک مرکزیت نہیں ہے جہاں اس کی سب چلے، اس کے اپنے سکہ چلے، ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان میں، دنیا میں جو علمی خدمات ان کے ہے، جو معاشی خدمات ہے، اصلاحات ہے، جو تجارت اور کھیتی باڑی کی جو پروگرام ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ نہ ان میں کوئی جھگڑا ہے، نہ ان میں کوئی دعویٰ ہے، نہ ان میں کوئی جلسہ جلوس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شریف لوگ ہیں، شریف طریقے سے اور برے مذہبی سے، لیکن مسلمانوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا،
اور جامعۃ الازہر مصر سے ان کو دھکا دے کے نکال دیا. ایک تاریخ ہے، اس میں آپ پڑھیں تو پتہ چل جائے گا. ہم لوگ مسلمان آپس میں لڑتے رہے. بعد از پیغمبر یہ علی کی ظرفیت تھی کہ انہوں نے اس لڑائی میں شروع نہیں کیا. یہ خلیفہ اول دوم سن کے زمانے میں یہ لڑائی شروع نہیں کیا، ساتھ دیا، فل ساتھ دیا، اخلاقی بھی ساتھ دیا، مذہبی دینی مسائل میں بھی انہوں نے ان کے ساتھ دے دیا. اور بعد میں جب علی کی خلافت آئی پھر امت نے قبول نہیں کیا، پھر لڑائی شروع. اس وقت سے آج تک ہم لڑ رہے. آج بھی مسلمان دنیا میں دوسرا سپر پاور ہونے کے باوجود، افرادی لحاظ سے قوت ہے، افرادی لحاظ سے ہونے کے باوجود اور معاشی لحاظ سے آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی ویلیو نہیں. اور یہ بھی ہوا تو یہ یوسف کیسا بندہ ہے؟ ایک غلام آیا، مالک نے خرید کے لایا اور بھائیوں نے یہ کہہ کے بھیج دیا کہ یہ غلام ہے، یہ گنڈا ہے، یہ فرار ہوتے ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے ہیں. حالانکہ ان کے سب سے چھوٹا بھائی تھا، بابا کے نزدیک سب سے پیارا بیٹا تھا، سب سے عزیز بیٹا تھا. انی لا یحزنونی ان تذهبوا به، مجھے تو تکلیف ہوگی، حزن ہوگا، یہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، مجھے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوگی. لیکن وہ یوسف بھائیوں نے غلام بنا کے بھیجا. عزیز مصر تک پہنچے. عزیز مصر کے ساتھ یہ پہنچ گیا ابھی دربار زنان میں. اب وہاں سے تیسرا درجہ شروع ہو رہے مصر میں، اور کوئی کام نہیں رہا، کوئی مسئلہ نہیں رہا، صرف یوسف رہا. جہاں جہاں پہنچا مسئلہ کھڑا ہو گیا. غلاموں کے بازار میں پہنچا تو پوری مصر ادھر یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا. قانون کا مسئلہ ہو گیا، امن و امنیت کا مسئلہ ہو گیا. عزیز مصر کے گھر میں پہنچا، وہاں بھی یہی مسئلہ ہو گیا. وہاں کی کنیزیں، وہاں کے غلامیں، خود زلیخا اور عملہ سب یوسف کے پیچھے پڑ گئے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس میں ہاتھ ملانے کے لیے، اس کی چاہت لینے کے لیے. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے دلوں میں سپنا اور ارمان لیا جس نے بھی یوسف کو دیکھا. اور یہی یوسف جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ خود حیران ہے، بادشاہ کی عملہ حیران ہے. اور ابھی یوسف کے لیے راہ نجات صرف زندان نظر آیا یوسف کے لیے. بس میرے لیے ان تمام دنیاوی مفاد پرست سطحی لوگوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے زندان، تاکہ یکسوئی ہو جائے، رب کے اور میرے درمیان رابطہ مستحکم ہو جائے. غریب لوگوں کے ساتھ رہیں، جن کو ظلم سے، ستم سے، جو دنیا میں سب سے کمزور طبقہ ہے، دنیا میں سب سے بدنام طبقہ ہے. جیل میں کون اچھا آدمی جاتا ہے؟ اور جیل میں جانے والوں کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں؟ تو چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ زندگی کروں اور ان کی کردار سازی کروں. لحاظ فرمائے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ. کل ہم یہ دیکھیں گے یوسف نے زندان کو جنت میں کیسے بدل دیا، زندان کو تربیت گاہ میں کیسے تبدیل کیا. تو یوسف کے لیے نجات اس سطحی لوگوں سے، پس فطری لوگوں سے، پس سوچ لوگوں سے یہ تھا کہ زندان میں چلا جاؤں تاکہ وہاں رہیں. تو فرمایا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حضرت یوسف کے لیے کہا آپ کو ہم ضرور بس ضرور زندانی کریں گے ایک معین مدت تک، تاکہ یوسف کے بھی قوم سے فاصلہ ہو جائیں، زلیخا کو بھی سکون ہو جائے، عزیز مصر کی بھی عزت محفوظ رہے، مصر کے عمرہ اور وزراء کی عورتوں کے بھی مسئلہ ختم ہو جائے. ختم ہونے کے لیے اپنے آپ کو اوپر نہیں لایا بلکہ یوسف کو نیچے لانے کی کوشش کی. لیکن اللہ نے یوسف زندان سے کیا بن کے آئے گا انشاءاللہ ہم آئندہ کلاسوں میں بیان کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.